بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 17 میں نوافل ظہرین کے وقت کے بارے میں نظریات کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ نماز ظہرین کے نوافل کے وقت کے بارے میں ایک تو مشہور نظریہ تھا جو شہید اول نے بھی بیان کیا۔ اب اس کے بارے میں دوسرا نظریہ جو ہے اس کو ذکر کریں گے، نظریہ دوم کے مؤیدات اور شواہد کو بھی پیش کریں گے اور روایات کو بھی ذکر کیا جائے گا، اور نوافل ظہرین میں فقہی آراء میں اختلاف کا راز کیا ہے اس کو بھی ہم بیان کریں گے۔ زیادہ فوکس اس درس میں عبارت پر ہوگا، چونکہ نظریات ہیں اور روایات ہیں اور اس کے ساتھ تحلیل اور تجزیہ موجود ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں عبارت کی طرف۔ فرمایا وفی بعض الاخبار ما يدل على امتداد وقتهما بامتداد وقت فضیلت الفریضۃ۔ بعض روایات میں ایسے الفاظ موجود ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ ان کا وقت، ان نوافل ظہرین کا وقت پھیلا ہوا ہے ان کے فریضہ کے فضیلت والے وقت کے امتداد تک۔ جتنی حد تک ان کے فریضہ کا وقت پھیلا ہوا ہے اتنا ہی ان کے لیے مستحب کے لیے بھی وقت پھیلا ہوا ہے۔ تو پہلے بیان ہو گیا تھا کہ نماز عصر کو یہاں تک کہ سایہ مقیاس اور شاخص کے برابر پہنچ جائے تو یہ اس کا فضیلت کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے جو نافلہ عصر ہیں ان کو 4 قدموں تک ان کا وقت ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ 7 قدموں تک پہنچنے تک ان کا وقت رہتا ہے۔ بلکہ خود یہاں پر بیان کر رہے ہیں وَهُوَ زِيَادَةُ الظِّلِّ بِمِقْدَارِ مِثْلِ الشَّخْصِ لِلظُّهْرِ وَمِثْلَيْهِ لِلْعَصْرِ۔ اور وہ وقت جو فضیلت کا ہے نماز ظہر کے لیے، فرماتے ہیں وہ سایہ کا زیادہ ہونا ہے خود شاخص کے برابر۔ نماز ظہر کا وقت جب سایہ ایک برابر اس شاخص کے پہنچ جاتا ہے تو اس کا وقت فضیلت موجود رہتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے نوافل کو ادھر تک پڑھا جا سکتا ہے۔ وَمِثْلَيْهِ لِلْعَصْرِ، اور نماز عصر کی فضیلت کا وقت اس شاخص کا جو وقت ہوتا ہے، اس شاخص کا جو سایہ ہوتا ہے وہ 2 برابر تک پھیلنے تک وہ باقی رہتا ہے۔ وفیہ قوت، اور اسی نظریے میں شہید ثانی فرماتے ہیں قوت پائی جاتی ہے۔ یعنی نافلہ ظہرین کا جو مختصر سا وقت بتایا تھا شہید اول اور مشہور علماء نے، اس کے مقابلے میں جو روایات دلالت کرتی ہیں کہ جتنا نماز ظہر کی فضیلت کا وقت ہوتا ہے واجب کے لیے، اس تمام وقت میں اس کی مستحبات کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور جتنا واجب عصر کے لیے فضیلت کا وقت ہوتا ہے اتنا ہی اس میں نافلہ کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، نافلہ عصر کو۔ تو اس کا معنی یہ ہو گیا کہ زوال شمس سے لے کر شاخص کے برابر ہونے تک، سایہ کے 7 قدم تک پہنچنے تک وہ نافلہ ظہر کا بھی وقت رہے گا، اور 14 قدم تک سایہ کے پہنچنے تک عصر کا بھی وقت رہے گا۔
اب یہ نظریہ جو ہے نا جی قوی ہو گیا۔ مزید عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَيُنَاسِبُهُ الْمَنْقُولُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ، جو کچھ نبی اکرم کی سیرت اور فعل منقول ہے وہ بھی اسی نظریے کے موافق ہے۔ وَالْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، ائمہ معصومین کی سیرت اور فعل جو ان کا تھا وہ بھی اسی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے کہ وہ نوافل ظہر کو 1 برابر تک اور نوافل عصر کو 2 برابر تک شاخص کے سایہ پہنچنے کے اس کے اندر وہ پڑھتے تھے۔ وَغَيْرِهِمْ مِنَ السَّلَفِ، اور دوسرے علماء و صلحاء جو طول تاریخ میں گزرے ہیں ان کا کردار بھی اسی طرح تھا۔ من صلاۃ نافلۃ العصر قبل الفریضۃ متصلۃ بها، کہ وہ نافلہ نماز عصر کو نماز فریضہ سے پہلے پڑھتے تھے اور اس سے متصل کر کے پڑھتے تھے۔ حالانکہ شہید اول یا مشہور کا نظریہ لیا جاتا 2 قدم اور 4 قدم والا، تو پھر 4 قدم تک جب فاصلہ پہنچتا نافلہ عصر کا وقت ختم ہو جاتا، اور پھر 3 قدم کے برابر سایہ پہنچنے تک، مزید آگے جانے تک صبر کرنا پڑتا، پھر واجب عصر کا وقت شروع ہوتا۔ حالانکہ نبی اکرم، ائمہ معصومین اور دوسرے علماء و صلحاء وہ نماز نافلہ عصر کو فریضہ کے ساتھ متصل کر کے پڑھتے تھے۔ وَعَلَى مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الْأَقْدَامِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَصْلًا لِمَنْ أَرَادَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْفَضِيلَةِ، اور مشہور علماء کے بیان کے مطابق کہ انہوں نے 4 قدم تک سایہ جب پہنچتا ہے تو نافلہ عصر کا وقت ختم کر دیا تھا، تو پھر دونوں نمازیں نافلہ اور فریضہ عصر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی نافلہ کو واجب عصر کے ساتھ متصل کر کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ لمن اراد صلاۃ العصر فی وقت الفضیلہ، جو شخص نماز واجب عصر کو فضیلت کے وقت میں پڑھنا چاہے تو پھر نافلہ اور واجب وہ جمع نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ نافلہ کا 4 قدم پہ سایہ پہنچنے سے کیا ہو جائے گا، وقت ختم ہو جائے گا، پھر 3 قدم تک سایہ مزید جو ہے نا بڑھنے تک وہ انتظار کرنا پڑے گا، پھر عصر کا واجب کا وقت ہوگا۔ والمروی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یتبع الظہر برکعتین من سنت العصر ویؤخر الباقی الی ان یرید صلاۃ العصر۔ یہ دوسرا قرینہ ہے، روایات میں منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر پڑھتے تھے تو اس کے فوراً بعد 2 رکعت نافلہ عصر کو پڑھ لیتے تھے، کیونکہ نماز ظہر کے بعد نافلہ عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ظہر جب واجب پڑھتے تھے تو اس کے بعد یتبع، یعنی اس کے بعد پڑھنا، الظہر کے بعد نماز ظہر کے بعد پڑھتے تھے 2 رکعت سنت عصر پڑھ لیتے تھے، پھر صبر کرتے تھے۔ وَيُؤَخِّرُ الْبَاقِي إِلَىٰ أَن يُرِيدَ صَلَاةَ الْعَصْرِ، اور باقی مستحبات و نوافل نماز عصر کو مؤخر فرماتے تھے یہاں تک کہ واجب نماز عصر کا ارادہ فرماتے تو پہلے باقی اس کے جو ہوتے تھے نافلہ اس کو پڑھتے تھے۔ وَرُبَّمَا أَتْبَعَهَا بِأَرْبَعٍ، کبھی کبھی نماز ظہر، واجب نماز ظہر کے بعد 4 رکعت نماز نافلہ عصر کو پڑھ لیتے تھے، پھر باقی کو اخر الباقی، پھر باقی اس کے بعد واجب عصر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ وَسِتٍ، یہ عطف ہے اربعین پر، اربعہ پر، اربع چونکہ غیر منصرف ہے۔ کبھی کبھی نماز ظہر کے فوراً بعد 6 رکعت نافلہ ظہر پڑھتے تھے، وَأَخَّرَ الْبَاقِي، اور باقی رکعتیں جو ہوتی تھیں نافلہ عصر کی وہ واجب عصر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ وَهُوَ السِّرُّ فِي اخْتِلَافِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَعْدَادِ نَافِلَتَيْهِمَا، یہی وہ راز ہے جو مسلمانوں نے اختلاف
کیا ہے نافلہ ظہر و عصر کی تعداد کے بارے میں۔ کیسے بھلا؟ دوبارہ اس عبارت کو دیکھیں۔ نبی اکرم 8 رکعت نماز ظہر سے پہلے مصحف پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد فوراً بعد کبھی 2 رکعت پڑھتے، تو پھر بعض لوگوں نے کہا کہ نافلہ ظہر 10 رکعت ہیں، 8 اس سے پہلے 2 رکعت فوراً اس کے بعد، اور نافلہ عصر 6 رکعت ہے۔ اور کیونکہ کبھی نبی اکرم کیا کرتے تھے، نماز ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے، تو 8 اس سے پہلے اور 4 یہ 12 رکعت وہ کہتے ہیں نافلہ ظہر ہے، اور باقی 4 رکعت جو ہیں وہ کیا نافلہ عصر۔ اور کبھی نبی اکرم کیا فرماتے تھے، واجب ظہر کے بعد 6 رکعت پڑھتے تھے، فوراً بعد پڑھتے تھے، 8 پہلے اور 6 بعد میں، تو یہ سارے 14 رکعتیں جناب علی وہ بناتے ہیں اس کی نافلہ ظہر، اور باقی جو 2 رکعتیں ہیں وہ نافلہ عصر بناتے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ أَدْرَىٰ بِمَا فِيهِ، لیکن اہل بیت علیہم السلام وہ گھر کے راز کو بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نافلہ ظہر وہی ہیں جو 8 رکعت انہوں نے اس سے پہلے پڑھے تھے، بعد میں 2 یا 4 یا 6 رکعتیں جو اس کے بعد پڑھتے تھے وہ دراصل نوافل عصر ہیں، ان کو ہم نافلہ ظہر شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت علیہم السلام سے ہم نے وہ جو شریعت اسلامی ہے اس کے راز حاصل کرنے ہیں، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ نوافل ظہر 8 رکعتیں اس سے پہلے ہیں، اور نافلہ عصر وہ ہیں کہ جو نماز عصر اور نماز ظہر کے درمیان میں پڑھے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک مسئلہ ہے، ابھی اس کی دلیل وغیرہ کی طرف بھی ہم اشارہ کر دیں گے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ وَلَوْ أَخَّرَ الْمُتَقَدِّمَةَ عَلَى الْفَرْضِ عَنْهُ لَا لِعُذْرٍ نَقَصَ الْفَضْلُ، یہ نقص الفضل جو ہے اس کو ہم صحیح کر دیں تو بہتر ہے جناب، یہ نقص لفظ نہیں ہے، ناقصا ہے، اس کو صحیح کرنا پڑے گا، ناقصا الفضل۔ تو عبارت بھی بعض اوقات جہاں سے ہم نے لی ہے وہاں پر اشتباہات موجود ہیں۔ لو اخر المتقدمۃ علی الفرض عنہ لا لعذر ناقص الفضل، لا لعذر ہوگا۔ وبقیت اداء ما بقی وقتها بخلاف المتأخر فإن وقتها لا يدخل بدون فعله، یہ جو نوافل ظہرین ہوتے ہیں یہ واجب نماز سے پہلے ہوتے ہیں، ان کا تو ہمیں پتہ ہے۔ لو اخر المتقدم علی الفرض، فرض سے پہلے جو نوافل پڑھے جاتے ہیں اگر ان کو فرض کے بعد پڑھا جائے، اخر عنہ کی ضمیر فرض پر لوٹ رہی ہے، اگر فرض سے پہلے والے جو نوافل ہوتے ہیں ان کو فرض سے مؤخر کر دیا جائے، لال عذرن بغیر کسی مجبوری اور اضطرار کے، ناقص الفضل تو فضیلت میں تو کمی آئے گی، وباقیت اداء لیکن وہ ادا شمار ہوں گے، ما باقی وقتها جب تک ان کا وقت باقی ہے۔ اگر شہید اول کے نظریے کو ہم لے لیں، وہ فرماتے تھے کہ نافلہ عصر کا وقت اس سایہ کا 4 قدم پہنچنے تک ہے، اب وہ اس سے پہلے بھی ہوتے ہیں، تو اگر کوئی بندہ ان 4 قدموں تک فاصلہ سایہ پہنچنے سے پہلے پہلے ان کو پڑھے، اور فرض کریں کہ واجب کو بھی اس وقت سے پہلے وہ پڑھ لیتا ہے، اب واجب کے بعد اگر نماز نافلہ عصر کو پڑھے گا تو یہ ادا شمار ہوں گے ما باقی وقت ہوا جب تک ان کا وقت باقی ہو،
بخلاف المتأخر، بخلاف ان نوافل کے جن کا وقت ہی واجب کے بعد ہوتا ہے، جن نوافل کو واجب کے بعد بنایا گیا ہے ان کو واجب سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ فإن وقتها لا يدخل بدون فعله، کہ ان کا وقت داخل ہی نہیں ہوتا جب تک واجب کو انجام نہ دیا جائے۔ تو جب اس کو واجب سے پہلے پڑھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے مصحف کا کوئی ثواب وغیرہ تو مل جائے، لیکن وہ ادا شمار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کا وقت تب داخل ہوتا ہے جب واجب ادا ہو چکا ہو۔ جیسے نافلہ مغرب ہیں، 4 رکعت ہیں، نماز مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں، نماز مغرب کے بعد ان کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اگر ظہر کیا ہے مغرب کی نماز سے پہلے ان کو پڑھیں گے تو ان کا نافلہ کا تو وقت ہی داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اب ہم یہاں پر ایک روایت کو بیان کرتے ہیں جناب، جس میں فرمایا گیا ہے کہ نبی اکرم نماز ظہر کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھتے تھے۔ ہاں جی، یہ جو روایت تھی کہ نبی اکرم نماز ظہر سے پہلے 8 رکعت اس کے مستحبات پڑھتے تھے، کان یتبع الظہر برکعتین من سنت العصر، کہ نبی اکرم سنت عصر میں سے بھی نماز ظہر کے فوراً بعد 2 رکعت اس کی پڑھتے تھے۔ یہ رجا بن ابی ضحاک کی روایت ہے، امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے نا جی اب چونکہ وقت بھی کم ہوتا ہے تو ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ یہ باب نمبر 13 ابواب اعداد الفرائض، حدیث نمبر 24 میں یہ موجود ہے کہ جب سورج زوال ہوتا تو وضو کر کے 6 رکعت نماز پڑھتے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے اور نماز واجب ادا کرتے، اور اس کے بعد واجب کے بعد کیا کرتے، کھڑے ہوتے اور وہ جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھتے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا باقی اس کی 6 رکعتیں پڑھ کے اور کیا کرتے، واجب عصر کو پڑھتے تھے۔ اور یہ جو فرمایا ربما اتبعها باربعہ، کبھی کبھی نماز ظہر کے فوراً بعد نافلہ عصر میں سے 4 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ جناب علی مرسل شیخ صدوق ہے، امام ابو جعفر امام باقر علیہ السلام سے ہے، رسول اکرم اس طرح کرتے تھے کہ وہ نافلہ عصر میں سے نماز ظہر کے فوراً بعد 4 رکعت وہ پڑھتے تھے۔ کہ یہ روایت کہاں پہ موجود ہے؟ باب نمبر 14 ابواب اعداد الفرائض میں ہے، حدیث نمبر 6۔ اور زرارہ کی روایت امام باقر علیہ السلام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوئی ہے، اس میں بھی یہی مطلب ہے کہ ظہر واجب کو بعد 4 رکعت نماز نافلہ عصر بھی پڑھ دیا کرتے تھے۔ اور یہ جو تھا ربما اتبعها ستن بے ستن، کہ نافلہ عصر میں سے نماز واجب ظہر کے بعد 6 رکعت پڑھتے تھے، یہ بزنتی کی روایت ہے، امام ابو الحسن علیہ السلام سے ہے۔ اور یہ جناب علی نہ جناب علی اس میں تھوڑا سا ہمیں دقت کرنی چاہیے، یہاں پر اشتباہ موجود ہے۔ یہ جو 2 روایتیں ہیں مرسلہ صدوق اور زرارہ کی روایت، تو یہ 2 رکعتوں والی روایات ہیں، کیونکہ ہم نے متن نہیں پڑھا اس وجہ سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اور یہ جو 4 رکعتوں والی ہے یہ بزنتی والی روایت ہے، اور یہ باب نمبر 13 ابواب اعداد الفرائض حدیث نمبر 7 میں موجود ہے۔ اور وہ جو نافلہ عصر میں سے ظہر کے فوراً بعد 6 رکعت پڑھتے تھے وہ ہے سلیمان بن خالد کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، اور وہ باب نمبر 13 ابواب اعداد الفرائض میں حدیث نمبر 16 میں موجود ہے۔ اور وہ جو رجا بن ابی ضحاک کی روایت ہے وہ جناب علی اتصال کو بیان کرتی ہے کہ نوافل ظہر و عصر کو اس کے واجب کے ساتھ متصل پڑھا جاتا تھا۔ بارک اللہ فیکم۔